السلام علیکم ویورز، بہت بہت شکریہ آپ لوگ میرے چینل کو گرو کر رہے ہیں، سبسکرائب اور لائک کر رہے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک اچھی سی کہانی سناتا ہوں جس کا سبجیکٹ ہے کہ دل والے دماغ والوں سے ہارتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ساس کی جس کے بیٹی اور داماد اس سے اپنے حصے کے یعنی کہ بیٹی کے جو باپ ہے اس کے لیے جو ہے وہ اسٹرگل کرنے کے لیے ساس کے گھر میں دھرنا دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی وہ ہمارے بقایا جات دو، ہمارے ابا کا حصہ دو۔ لڑکی خوب رونا پیٹنا ڈالتی ہے ایز یوزول۔ تو ساس بہت سمجھاتی ہے اسے کہ بھائی ابھی وقت دو، یہ دو، جو یوزولی ہوتا رہتا ہے، اور ابھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ایک ہی گھر ہے، فلانا ڈھماکا، اور کوئی چھوٹا سا کاروبار ہے، ایسا کیسے کریں گے، یہ وہ، اور ٹال مٹولی، نہ زیورات کی تقسیم کر رہے ہیں کہ موڈ میں ہوتی ہیں، نہ کچھ بھی دینے کے موڈ میں ان کی نیت ایز یوزول ہوتی نہیں ہے۔ تو اب یہ بخار بن جاتے ہیں۔ اب ساس کو ترکیب سوچتی ہے کہ کس طرح ان سے پیچھا چھڑایا جائے۔ داماد ہوتا ہے بڑ بولا۔ ایک دن وہ چائے کے ہوٹل میں بیٹھا کوئی گپ شپ اپنے دوستوں سے لگا رہا ہوتا ہے۔ یہ بات خالہ کی کہاں تک پہنچ جاتی ہے، ان کی ساس کے، کہ یہ ہوٹل پہ جا کے بیٹھتا ہے میرا داماد اور باتیں کرتا ہے۔ اب وہ کرتی کیا ہیں کہ محلے کے 2-3 لڑکوں کو اعتماد میں لیتی ہیں اور ان سے سیٹنگ کر کے اپنے ہی گھر پہ ڈکیتی ڈلوا دیتی ہیں۔ اب جب یہ ماسک اور ڈھاٹا وغیرہ باندھ کے یہ محلے کے لڑکے داماد صاحب کی ساس کے گھر میں ڈکیتی ڈالتے ہیں تو جاتے جاتے نا وہ ان صاحب کو 1000 روپے دیتے ہیں اور شاباش بھی دیتے ہیں داماد کو ان کے۔ تو وہ کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں بھائی تمہاری وجہ سے تو ہمیں اتنا لمبا تگڑا ہاتھ ملا ہے، اتنا زیور پیسہ سب تمہاری وجہ سے تو ملا ہے۔ وہ کہتا ہے میری وجہ سے کیسے ملا ہے؟ کہ تم تو ہوٹل میں بیٹھے ہو دوست کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ اس گھر میں اتنا مال ہے، تو تمہارے اس بات سن کے ہی تو ہم نے یہاں ڈکا ڈالا ہے۔ تو وہ اپنا داماد بہت پریشان ہوتا ہے، اس کی بیٹی جو عورت کی ہوتی ہے وہی بڑا پریشان ہوتی ہے کہ ہم تو یہاں حصہ لینے کے لیے آئے تھے، ہم یہاں رہ رہے تھے، دھرنا دیے ہوئے تھے، کھا پی بھی رہے تھے، اور اب یہ تو ہم پر الزام آ گیا کہ ہم نے ڈکیتی ڈلوا دی۔ اب وہ گلٹ اور شرم کے مارے بیچارے پریشان۔ اب انہیں تو پتہ بھی نہیں کہ یہ تو ہماری ساس کا ہی کارنامہ ہے۔ تو خیر بیچارے وہ دبے منہ جو ہے پیکنگ سامان وغیرہ کر کے وہاں سے بھاگ لیتے ہیں کہ شرمندگی یہ کالا کون اپنے منہ پہ ملے گا۔ تو بہت سے لوگ اس طرح بھی حل نکالتے ہیں کہ اگلے کو گلٹ کا شکار کر دو، اتنا بدنام کر دو، اس سے اپنی نظروں میں اتنا گرا دو کہ وہ آواز ہی نہ اٹھا پائے۔ اس کی ایگزامپل ایک ایسی ہے کہ ٹیچر کلاس کے اندر آیا، نیو جوائننگ تھی اس کی، نیو اپائنٹمنٹ تھا، اس نے آتے ایک بچے کو کس کے تھپڑ مار دیا۔ لڑکے نے بولا میرا کیا قصور، میں نے کیا کیا؟ تو ٹیچر نے کہا کہ سوچ تو نے کچھ نہیں کیا تو میں نے تجھے تھپڑ مار دیا، تو اگر کچھ کرے گا تو میں تیرا کیا کروں گا؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نا عام زندگی میں بہت اپلائی ہوتی ہیں اگر آپ سوچیں اور اس سے انجوائے کریں۔ تھینک یو، شکریہ۔